اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 43 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ الم تر ان اللہ، الم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، یعنی جو بھی پڑھے گا اسے ہی اللہ مخاطب ہے، جو سنے گا اسے ہی اللہ مخاطب ہے۔ سب سے پہلے مخاطب تو قرآن کے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ساری کائنات ہے، یعنی جس نے قرآن سننا ہے پڑھنا ہے وہی اس سے مخاطب ہے۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے الم تارا، کیا تم دیکھتے نہیں یا پھر کیا تو دیکھتا نہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یسجی، وہ چلاتا ہے، سحاباً، بادلوں کو، یعنی بادل چلتے ہوئے دیکھتے نا، کبھی سلو چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اسپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی لیفٹ، یعنی کسی بھی سمت وہ چلاتا رہتا ہے۔ یسجی سحاباً، وہ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم پھر یؤلف، وہ ملا دیتا ہے، بینہ، اس کے درمیان، یعنی ان کو آپس میں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا ادھر سے بھی بادل آ رہے ہیں ادھر سے بھی، تو ایک ہی ہو جاتے ہیں نا، ضم ہو جاتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثم پھر یجعلہ، کر دیتا ہے اس کو، رکاماً، تہ بتہ، کبھی محسوس ہوتا ہے نا یہ بادل ہیں، اس کے اوپر سے نکل رہے ہیں، پھر اس کے اوپر سے نکل رہے ہیں، تہ بتہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، رکاماً، تہ بتہ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر۔ فترا، بس آپ دیکھتے ہیں یا تو دیکھتا ہے، الودق، یہ بارش کو کہتے ہیں، بارش کے پانی کو کہتے ہیں۔ فترا الودق، بس تو دیکھتا ہے بارش کے پانی کو، یخرج، وہ نکلتا ہے، من خلالہ، خلال کس کو کہتے ہیں؟ خالی جگہ، یعنی کوئی ہول بنا ہوا تو درمیان میں جو خالی سے خلال ہے، اس کے درمیان سے، یعنی ان بادلوں کے درمیان سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بارش آ رہی ہوتی ہے، بارش کا پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، یعنی کبھی وہ پانی آسمان سے اتارتا ہے، یعنی بادل آسمان سے اتارنے سے مراد بادلوں سے، یعنی بادل آسمان پہ ہی ہوتے ہیں نا، آسمان کی طرف ہوتے ہیں، کنایا ہے، اشارہ ہے اوپر کی طرف۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے۔ اسی طرح وَيُنَزِّلُ مِن جِبَالٍ، یعنی يُنَزِّلُ کا تعلق جبال کے ساتھ ہے، مِن جِبَالٍ، کبھی کبھی وہ پہاڑوں سے اتارتا ہے، دیکھتے ہیں پانی پہاڑوں سے اتر رہا ہوتا ہے، زیادہ تر پانی پہاڑوں سے ہی آتا ہے نا، کبھی وہ چشموں کا ہوتا ہے اور کبھی وہ برف کا ہوتا ہے، اولوں کا ہوتا ہے، پانی اکٹھا ہوا جمع ہوا پانی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے یا نازل کرتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے پانی، مِن جِبَالٍ، یا پہاڑوں سے، فِيهَا، اس میں، مِن بَرَدٍ، برد کہتے ہیں برف کو، اولے جو ہوتے ہیں، فِيهَا، اس میں ہوتے ہیں، مِن بَرَدٍ، اولے، برف، یعنی کبھی بارش کے ساتھ اولے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پہاڑوں سے جو گلیشیئر جو گرتے ہیں اس کو برف ہی کہتے ہیں نا، برف ہوتی، من باردن، اولے ہوتے ہیں اس میں، فیصیب، بس وہ پہنچا دیتا ہے، بہی، اس پانی کو، من یشاء، من، جہاں بھی، یشاء، وہ چاہتا ہے، فیصیب بہی من یشاء، بس وہ اس پانی کو جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، یا اس بارش کو جہاں چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا اتنے سخت بادل آئے ہوتے ہیں، سیاہ، اور ساری رات رہتے ہیں، سارا دن بارش ہوتی نہیں، کیا ہو یار، ابھی بندہ آ رہا ہے اسلام، وہ یار ہمارے تو بہت بارش ہو رہی، یعنی یہاں بادل رہے ہیں بارش نہیں، یہاں سے گئے ہیں وہاں بارش شروع ہوگی، وہ جس طرح چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بارش یہاں برستی ہے، پانی سارا اکٹھا ہو کے دریا کے ذریعے سمندر میں پہنچ جاتا ہے، یعنی بارش کہاں ہوئی ہے، پانی کہاں پہنچ گیا، تو یہ معنی مطلب اس کا۔ وَيَصْرِفُهُ، اور وہ پھیر دیتا ہے، ان بادلوں کو، عن، من سے، من یشاء، جہاں سے وہ چاہتا ہے، یعنی جو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ بادل یہاں سے سارا دن بھی رہے ہیں، رات بھی رہے ہیں، اور نیٹ نے بتایا ہوتا کہ یہ بڑی شدید بارش ہونی ہے، ہوئی نہیں، وہ پھیر دیتا ہے، چاہتا تو
برسا دیتا چاہتا ہے تو ان بادلوں کو پھیر کے کہیں اور لے جاتا ہے، بارش وہاں برسا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کبھی یہاں بارش برسا کے پانی کہیں اور لے جاتا ہے، کبھی بادلوں کو یہاں سے لے جاتا ہے، بارش کہیں اور برسا دیتا ہے۔ یکادو قریب ہے، ثنا کہتے ہیں چمک کو، برق بجلی تھوڑا بند کرنے میں، ثنا برق ہی اس کی بجلی کی جو چمک ہے، یعنی جو بجلی نکلتی ہے، یذہب وہ لے جائے بالابصار آنکھوں کو، یعنی بصارت ہی ختم کر دے۔ آپ کو کتنی شدت والی ہوتی ہے نا بجلی کا پتہ، یعنی جس چیز پہ گرتی وہ بچتی نہیں کوئی چیز۔ یکاد ثنا برق ہی یذہب بالابصار، قریب ایک اس بجلی کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کو لے جائے، بصارت ہی بندے کی ختم کر دے۔ یقلب الٹ پلٹ کرنا ہوتا ہے نا، بدلنا ہوتا ہے، چینج کرنا ہوتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل، یقلب اللہ، اللہ بدلتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے یا چینج کرتا ہے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، رات لے آتا ہے دن لے جاتا ہے، دن لے جاتا ہے رات لے آتا ہے، اس کی مرضی جس طرح وہ کرنا چاہ رہا ہے، نظام چلا رہا ہے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں، کس میں، یعنی اس نظام میں، بارش برسانے میں، اولے برسانے میں، رات کو لے آنا دن کو لے جانا، یہ جو سارا سسٹم ہے، بے شک اس میں لعبرتن، البتہ عبرت ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل مند لوگوں کے لیے، ابصار دیکھنے والا یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت، اور عبرت میں معنی نشانی ہوتی ہے، یعنی نشاندہی ہے کہ بندہ جو سمجھدار ہو سمجھ جاتا ہے یار اللہ کی اتنی بڑی قدرت، کیسا نظام ہے، رات اور دن کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، بارش ہے، بادل ہیں، وہ کتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ تو پھر اس اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو کیا کیا جائے؟ اس اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے نا۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، خالقہ، اس نے پیدا کیا، تخلیق کیا، بنایا، کل، ہر ایک، دابتن، جاندار چیز کو، دابہ ویسے جانور کو کہتے ہیں نا، لیکن ہر ایک جاندار چیز کو، جان والی چیز کو، من ماء، پانی سے، یعنی ہر جاندار چیز جو پانی سے پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مخلوق ہے۔ پھر آگے اللہ نے مثالیں دی ہے، فمنہم، بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل، سانپ ہو گیا، اس طرح کی اور چیزیں ہوگی، مخلوقات ہیں جو رینگتے ہیں، اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ فمنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی رجلین، دو پاؤں پر، انسان ہے، مرغا ہے، باقی چیزیں، کچھ کو اللہ نے دو پاؤں دیے، کسی کو دیے ہی نہیں، کسی کو دو پاؤں دے دیے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی اربع، چار ٹانگوں پر، چوپائے وغیرہ۔ یخلق اللہ، اللہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو ایک ٹانگ والا بنا دے، بس وقت معذور بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، ہوتے ہیں نا ایسے، وہ چاہے جس طرح مرضی۔ تو بس وقت آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی کی 6 انگلیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی اس کی تخلیق وہ جس طرح چاہتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق کو بدل کوئی نہیں سکتا، تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ اس کا آسان معنی کیا ہے جو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ عام بندہ بھی سمجھے گا اللہ کل شیء قدیر کیا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ کافی ہیں یا آگے پڑھیں؟ 3 کافی ہیں، ایک اور پڑھتے ہیں۔ لقد، البتہ، تحقیق، لام جو قد پہ آتا ہے نا، قد پہ، یہ تحقیق کے لیے، کسی چیز کے وزن کو بڑھانے کے لیے۔ لام یہ قسم کے معنی بھی ہوتا ہے، تاکید کے معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لقد لفظ آتا ہے، قد آتا ہے، اور اس پر لام آ جائے تو مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لقد، البتہ، تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا،
آیاتن آیات کو مبینات واضح، یعنی ہم نے آیات کو بالکل روشن اور واضح نازل کیا ہے۔ واللہ اور اللہ رب العزت یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو منی جس یشاء وہ چاہتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی کی طرف، الی اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، یہ فلاں 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 یہ اشارہ کے لیے ہوتا ہے، الی کی طرف، صراط رستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، رستہ دکھا دینا، سیدھے رستے پہ لگا دینا۔ 3 ایسے ہوئی، دوبارہ پھر پڑھ لیں گے ترجمہ ان کا، کیا خیال ہے؟ الم ترى کیا تو دیکھتا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العزت یزجی سحابا وہ بادلوں کو چلاتا رہتا ہے، ثم پھر یؤلف وہ ملا دیتا ہے، بینہ ان کو آپس میں، یعنی ایک دوسرے میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ پھر وہ کر دیتا ہے ان بادلوں کو رکاما تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر، فترى پس آپ دیکھتے ہیں الود کا اس بارش کے پانی کو، یخرج وہ نکل رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، من خلالی ان بادلوں کے درمیان سے، یعنی اوپر بادل ہیں، نیچے پانی بہہ رہا ہے، بارش کے لیے نیچے گر رہا ہے۔ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمانوں سے، یعنی اس پانی کو، من جبال پہاڑوں سے، فیہا اس پانی میں، یعنی بارش کے پانی میں، من بارادین بس اوقات کیا ہوتے ہیں؟ اولے ہوتے ہیں، برف ہوتی ہے، فیصیب بھی فیصیب وہ پہنچا دیتا ہے بھی اس پانی کو، من یشاء جہاں وہ چاہتا ہے، جس جگہ پہ وہ چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے اس کو، ان سے منی جگہ، یشاء جس، یعنی من یشاء جس جگہ سے وہ چاہتا ہے اسے وہاں پھیر دیتا ہے، یا جس طرف وہ چاہتا ہے اس طرف اس کو پھیر دیتا ہے، اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ یکاد قریب ہے، سنا برقہ اس بجلی کی چمک، یعنی جو آسمان بادلوں سے نکلتی ہے، گرج اور چمک جو ہوتی ہے، یذہب بالابصار وہ بینائی کو ختم کر دے، آنکھوں کو ختم کر دے، یذہب یعنی لے جے بالابصار آنکھوں کے ساتھ، یعنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دے۔ یقلب اللہ اللیل اللہ رب العزت بدلتا ہے، چینج کرتا ہے یا الٹ پلٹ کرتا ہے، اللیل والنہار رات کو دن کے ساتھ یا دن کو رات کے ساتھ، یعنی دن کو اور رات کو بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں یعنی اللہ کے نظام میں، وہ دن اور رات کا ہو، وہ بارش کا ہو، وہ اولوں کا ہو، وہ بجلی کا ہو، بادلوں کو چلانے کا اور ٹھہرانے کا ہو، یہ جتنا بھی نظام ہے اور باقی ساری مخلوقات کا، اس میں کیا ہے؟ لعبرتن البتہ نشانی ہے، عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے، کیا مطلب؟ سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نشانی ہے۔ واللہ خلق اور اللہ رب العزت خلق اس نے پیدا کیا، کل دابۃ ہر جاندار کو، ہر ذی روح چیز کو، یا جاندار کہنا بہتر ہے، ذی روح کہنا بہتر نہیں، ہر جاندار کو، من ماء پانی سے، فمنہم پس ان میں سے بعض جو ہیں، من یمشی وہ چلتے ہیں، علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض، من یمشی جو چلتے ہیں، علی رجلین اپنے 2 ٹانگوں پر یا 2 پاؤں پر، رجل ٹانگ کو بھی کہتے ہیں اور رجل پاؤں کو بھی کہتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض، من یمشی وہ چلتے ہیں، علی 4 ٹانگوں پر۔ یخلق اللہ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ مثال پہلے دی تھی، عام انسان نارمل بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے، کبھی اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، کبھی آنکھ نہیں ہوتی، کبھی آنکھیں دونوں نہیں، کبھی آنکھیں ہوتی بینائی نہیں ہوتی، کبھی سر سے وہ گنجا ہوتا ہے،
کبھی ایک ٹانگ، کبھی 6 انگلیاں، کبھی 2 انگلیاں، اس طرح کا ہوتا ہے. یعنی جس طرح وہ چاہتا ہے یا جو وہ چاہتا ہے وہی پیدا کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. لقد انزلنا، البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، آیات کو، مبینات واضح. واللہ اور اللہ رب العزت، یہدی من یشاء وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہفتے میں 4 دن اگر ہماری کلاس ہے تو ایک دن تجوید کی کلاس نہ ہو جایا کرے. کیا خیال ہے؟ ادائیگی کی ہو جایا کرے، قرآن پڑھنے کی. کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں سارے بھائی؟ یعنی ان کو ایک صورت رکھ لیں، سورۃ فاتحہ ہے، اس کو ہم ایک ہفتے میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کو ریوائز کر لیں آدھے گھنٹے میں بار بار، تو فائدہ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ تجوید وہ ویسے آج میں نے وہ پڑھا رہا تھا، ویسے میرے ذہن میں بات ہے کہ میں نے وہ پڑھاتے ریکارڈنگ شروع کر دی نا اس کی اپنے چینل کے لیے. تو 2-3 ویڈیو میں نے لگائی تجوید کی نا، تو بیسک جو تھی نا حروف تہجی الف سے یا تک، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ادائیگی، تو میرے چینل پہ ہے وہ سارا نا. تو ایسے ذہن میں آ گیا یار ادائیگی بھی تو ہونی چاہیے، صرف ہم ترجمہ سنتے رہتے پڑھتے رہتے. یعنی 3 دن یہ ہو جائے اور ایک دن تجوید کی کلاس ہو جائے. کیا خیال؟ کل پھر وہ کر لیتے ہیں. بس آخری جمعرات کو رکھ لیا. دیکھیں جی، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت بڑی نشانی کا ذکر کیا، بادلوں کا، بارش کا، پانی کا ذکر کیا. یہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے. یہی بارش ہے نا، کبھی عذاب ہوتا ہے، کبھی نعمت ہوتی ہے. کبھی یہ نہ ہو تو پھر پریشانی، زیادہ ہو جائے تو پھر پریشانی. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر فَتَرَ أَلَمْ تَرَى، کیا تم دیکھتے نہیں، کہ تم غور نہیں کرتے کہ ایک ہی پانی ہے، اللہ اسے مختلف شکلیں دے دیتا ہے. اور یہ پانی اڑتا بھی زمین سے، نیچے سے اوپر جاتا ہے نا بخارات کے ذریعے، بادلوں میں اللہ جمع کرتا ہے، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے پھر اللہ نازل. اور پھر اس میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے باہر سین میں، تو بارش شروع ہو گئی. آپ نے اپنا وہ جو کرتا تھا نا اتار دیا. تو صحابہ نے کہا لگنے سے یہ آپ نے کیا کیا؟ حدیث و حدیث سے نہیں، ابھی ابھی اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو نا، اس وقت دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے. دعا کی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. اور اگر یہی بارش ہیبت ناک ہو، بڑی تیز ہو، شدید بادل ہوں، کالے سیاہ بادل ہوں، تو یہ عذاب بھی بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے ہیں نا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ آپ وسلم ڈر جایا کرتے تھے. وہ پوچھتی ہیں کہ علم جی کیوں، یہ تو عرب میں بارش ہوتی کبھی کبھی تھی، یہ باردہ ہیں تو بارش ہوگی تو خوشخبری والی بات ہے، اچھی بات ہے. اور میں عائشہ یہی بادل جو ہیں قوم عاد سمود پہ اللہ کا عذاب بن کے آئے تھے. تو میں ڈرتا ہوں کہیں ان منافقین کی وجہ سے، کفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے، جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، اسلام نہیں قبول کرتے. تو یہ بارش، یہ بادل، یہ سارا کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انسان اپنے رب کی قدرت کو پہچانے، اس کی حکمت کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے. کہ یہی پانی عذاب بھی ہے، یہی رحمت بھی ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے. نہ ہو، یہ ہمارا ٹھنڈا علاقہ ہے نا ٹیکسلا، باقی پنجاب سے ہٹ کر، تو یہاں بارش نہ ہو تو کیا حال ہو جاتا ہے. پھر خاص پنجاب میں تو جو حال ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے نا. تو یہاں جتنی زیادہ بارش ہو، یہاں زیادہ محسوس نہیں ہوتی. پنجاب میں بارش اگر 4 گھنٹے ہو جائے نا تو اگلے 4 دن ان کو وہ بھولتی نہیں ہے. کیا ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے نا. تو یہاں 24 گھنٹے کیا پورا ہفتہ ہوتی رہے تو
ایک دن بند ہوئی اگلے دن پانی نظر ہی نہیں آتا، یہ اللہ کی حکمت ہے نا. تو وہاں 4 گھنٹے اگر ہو جائے تو پورا ہفتہ وہ بھولتی نہیں یار اب کیا کیا کرنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھا کرو، غور کیا کرو کہ اللہ ایک ہی پانی سے کیا کچھ کر دیتا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا یار یہ کلام بھی اللہ کا عذاب آئے گا، پہاڑیوں پہ بھی سیلاب آئے گا؟ پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ پچھلے سال ہی ہوا تھا نا، 2 سال پہلے ہوا تھا. اس سال بھی تو کافی ہوا ہے نا. لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں تھا وہ لوگ یار ہمارے پاس پہاڑیاں ہیں جناب، جتنا مرضی پانی آئے گزر جائے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیا کچھ اللہ نے کر دیا. یعنی لمحوں کی بات تھی نا، کچھ لمحے لگے تو سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اس کو سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو. یقلب اللہ اللیل، پھر عقیدہ یہ ہو کہ صرف اللہ کرنے والا ہے. کتنے انتظامات کرتے ہیں، ہر گورنمنٹ کرتی ہے، ہر حکومت کرتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بارش آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. سارے کے سارے انتظامات وہ کوئی سوچتا ہے یار اتنی بڑے پل جناب، پلر اور کیا کنکریٹ اور بڑے بڑے لوہے کے بنے ہوئے، انسان سوچ نہیں سکتا یار اس سے بھی کچھ ہوگا، لیکن چند لمحے لگتے ہیں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی بعد میں. تو اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ اللہ ہی بدلنے والا ہے. یہ دن اور رات کی بڑی چیزوں کی مثال دے کے اللہ فرماتے ہیں اصل میں آیات سے مراد، ہر چیز کی مثال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ منٹوں میں ختم کر دیتا ہے. تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان جو برداشت ہی کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی کرتا. اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے، کبھی پہاڑ اکڑے ہیں انہوں نے تکبر کیا ہے اللہ کے سامنے، کبھی بادلوں نے کیا ہے، کبھی جناب اور مخلوقات نے کیا. انسان کرتا ہے جو ایک لمحے میں کوئی چیز گرے نا، انسان کھڑا ہے اوپر سے تو منٹ لگتا ختم ہو گیا. اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی. جس سے سمجھدار بنایا ہے سمجھ کر عمل کرنے کے لیے، یہ کہتے جی میرے علاوہ تو ہے کوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں، جو عمل کرتا رہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. جب اللہ پوچھنے لگتا تو پھر کسی اور سے نہیں پوچھتا، پھر وہ ہاں جی آ جاؤ. تو یہ اللہ نے مثالیں دی. پھر بھائی کا سوال تھا اگلی آیت میں سیکنڈ لاسٹ میں نے پڑھی، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا. آپ کا سوال تھا کہ مٹی سے نہیں پیدا کیا؟ مٹی سے اللہ رب العزت نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پورے جسم کو بنایا، پھر انسان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اس مٹی کی تہ، اس کے انداز، اسے کتنی شکلیں تھیں، کتنی قسمیں تھیں، وہ سورۃ الحجر میں اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہے. پہلے مٹی سے بنایا، اس کے بعد پھر اس کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ پانی. پانی نطفہ انسان کا وہ، تو اس سے مراد یہ کہ اور ہر مخلوق ہی اسی پانی سے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا نا کہ انسان غور کر، تجھے میں نے کہ حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ تو تکبر نہ کرے. انسان اتنا ہی زیادہ تکبر کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ تکبر کرتا ہے جتنی زیادہ ابتدائی شکارت والی ہے. تو پانی سے مراد یعنی ہر چیز کی، ہر مخلوق کی ابتدا اب پانی سے ہے. یعنی شروع پہلے اللہ نے اس کو بنا دیا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد یعنی پانی ہے. اور پانی کے بغیر کوئی بھی چیز رہ نہیں سکتی، کوئی مخلوق نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر. جس طرح پیچھے اللہ نے مثال دی بارش کی، اگر 5-6 ماہ بارش نہ ہو تو ہمارے پاس کتنا پانی ہے؟ زمین کا پانی بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن زمین کے اندر پانی ہو بھی صحیح تو پھر بھی انسانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بارش نہ ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ اللہ نے جو رحمت بارش کے اندر رکھی ہے نا، وہ کسی اور پانی میں نہیں ہے. یعنی اس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے، ہریالی آتی ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، انسانوں سے زیادہ جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ مخلوقات کیا ہیں؟ بعض ایسی مخلوقات ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں، رینگتی ہیں، بعض 2 ٹانگوں والی، بعض 4 والی. پھر اللہ فرماتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، ان سب کو اللہ بدل بھی سکتا ہے. کیسے؟ وہ کیکڑا آپ نے دیکھا کبھی چلتا ہے، اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ وہ ایک کوئی لمبا سا ہوتا ہے اتنا، اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں. کیا نام اس کا؟ کن کھجورا. مختلف نام ہے نا، ہر بولی میں، ہر علاقے میں اس کا اپنا ہی نام ہے، لیکن اس کی ٹانگیں بندہ گن ہی نہیں سکتا. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، پہلے نا میں اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا کہ یار ایسے ہی ہے. میں نے ایک دفعہ وہ پورے سانپ کھا رہا تھا. وہ اتنا لمبا، ہم نے تو چھوٹے چھوٹے دیکھے ہوئے نا. میں نے ویڈیو دیکھ، بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی،
تو وہ میرے ایک دوست اس سے گپ شپ ہوتی رہتی، میں نے کہا یار یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کہتا یار وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا خطرناک، اس کیا کرے گا وہ؟ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی، تقریباً وہ کم از کم 2-2.5 فٹ کا تھا وہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا، اور سانپ اس سے جان نہیں چھڑا سکا۔ یعنی اللہ کی مخلوق ہے نا، یعنی اللہ کہتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء، جس طرح وہ چاہے بدل دے، 2 ٹانگوں والا، 4 والا، اس سے زیادہ، یا بالکل ٹانگوں ہوئے، اس کی مخلوقات ہیں۔ اور پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں ادھر، اپنے دیکھتے ہیں کبھی کبھی نہ جائیں تو عجیب عجیب مخلوقات ہوتی ہیں، وہ کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پانی کی طرح ہوتا ہے، کوئی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے بس اوقات کیا بھی آ جاتے بندے، لیکن مخلوقات تو ہیں، اللہ نے کیا کیا بنا دیا۔ اور کوئی مخلوق کی فضول نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کے کام آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی مخلوق کسی کو کھا رہی، کوئی کسی کو کیڑے مکوڑے کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز میں حکمت رکھ دی، فضول کچھ نہیں بنایا اس نے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں، یعنی چند مثالیں دے کر اللہ کہتے ہیں کہ 4، 2، 6، 10 ٹانگیں، لیکن پھر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے اس پہ کہ تم تکبر نہ کرو، یہ ہم تو صحیح سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں جناب، پڑھے لکھے ہیں، فلاں فلاں، اللہ اس کو معذور بھی کر سکتا ہے، اللہ ان کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے بندہ جا رہا ہے، یار کیا ہوا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا جی، ہمیشہ کے لیے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے سوچا تھا یار میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بدلنے پہ قادر ہے، جس طرح پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ ناقص پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ صحیح سلامت کو بھی ناقص کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی عیب بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا شکر اللہ کی عبادت میں نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، وہ لاکھوں ذکر اذکار کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر باقی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا نا، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں۔ بندہ جائے حج کرنے اور نماز ہی ماننا پڑے، کیا خیال ہے؟ وہ حج ہو جائے گا، وہ عمرہ ہو جائے گا؟ اچھا نماز پڑھتا نہیں، صدقے خیرات کرتا پھر رہا، کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے قیامت کے اندر پہلے تو حساب نماز کا لینا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ پہلے حساب نماز کا ہوگا، اگر نماز میں کامل ہے تو باقی اللہ کمی کوتاہی ہو سکتا ہے معاف کر دے، جو نماز میں ناقص ہے اللہ نے باقی اس کو معاف ہی نہیں کرنا۔ تو اللہ کا شکر سب سے بڑھ کر نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اور نماز میں سے بھی فرائض کے ساتھ۔ فرض نماز جو ہے اس کو چھوڑنے والا بندہ تو مسلمان نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بن جائے۔ حالانکہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، باقی نیکیاں کر رہا ہے سارا کچھ، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بندے اور مشرک کے درمیان، بندے اور کافر کے درمیان نماز فرق ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ منافق کے اور بندے کے درمیان، مومن کے درمیان بھی نماز فرق کرنے والی، تو نماز ہر حال میں پڑھا کریں، جہاں بھی ہوں کوشش۔ جی میں تو فی الحال فرائض کی اہمیت بیان کر رہا تھا تاکہ فرض کی طرف آ جائیں۔ تو نوافل جو ہیں، آپ سے نے کیا فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا نا کہ اللہ نے میں جنت میں آپ کی رفاقت لینا چاہتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، پھر اپنے اوپر نفلی عبادت کو فرض کر لیں، ان کثرت سجدے اب وہ ہوں گے تو پھر صرف بندہ فرض پڑھ کے جان چھڑا کے بھاگ جائے۔ آج کل یہ بھی نوجوانوں میں ہے نا جی، صرف فرض ہی نہیں، نماز فرض پڑھ بس کافی ہے، مانتے ہی نہیں، بعض دوست مانتے ہی نہیں، کہتا کوئی اللہ نے فرض نماز کی۔ اصل نے کیا فرمایا کہ ان فرائض کے اندر کمی کوتاہی کو کس کے ساتھ پورا کیا جائے گا؟ ترک سنت بھی ایک گناہ ہے، مستقل سنت کو ترک کرنا بھی کیا ہے؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سنتے چھوڑی ہیں، مقامی ہیں، گھر میں رہ کے کبھی سنتے چھوڑی ہیں؟ کوئی بندہ ثابت کرے کبھی چھوڑی ہوں، اور صحابہ نے کبھی چھوڑی ہیں؟ سفر میں جاتے ہیں سفر میں چھوڑیں آپ، وہاں اللہ نے قصر کا موقع دیا ہے۔ اب ایک بندہ مستقل کہتا ہے جی سنتے نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، صحابہ نے چھوڑی نہیں، اور چھوڑنے کا کہیں حکم بھی نہیں آیا، پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس کی بشارت دی گئی ہے۔ بندہ کہے جی خیر ہے، صرف فرض پڑھو جان چھڑاؤ، صرف فرض کا پوچھنا، یہ کہاں لکھا ہو کہ صرف اللہ نے فرض کا پوچھنا ہے؟ ہے کوئی دلیل صرف اللہ نے فرض کا پوچھنا؟
موین بھائی ہے کوئی دلیل؟ جی ہے؟ ویسے منتظری بات ہے کہ اس کی آئی ہے مطلب ظاہر تو بیان کیا ہی ہے فرض نماز، مگر وہ شخص صحابی آئے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مجھے جنت کے بارے میں بتا دیں، تو اللہ کے رسول نے بتایا بھی فرض نماز، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اتنی پڑھوں گا اس زیادہ نہیں پڑھتا، تو جب جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ساتھ الفاظ کیا تھے؟ یہ فرض نماز ہے، اگر تو نفل کر لے گا تو تیرے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ہے یا نہیں؟ الفاظ ہیں نا اسی حدیث میں، انہیں الفاظ کے ساتھ الفاظ ہیں کہ یہ فرائض ہیں، اس سے زیادہ جتنا کر لے گا تیرے لیے بہتر ہے، اور جتنا زیادہ آپ نے جو کیا ہے صحابہ پیچھے ہٹے ہیں۔ آپ کوئی صحابی بتا دیں جو زور کی سنتے نہ پڑھتا ہو، جو مغرب کی سنتے نہ پڑھتا ہو، جو عشاء کی سنتے نہ پڑھتا ہو، ہے؟ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، زور کی زور کی سنتوں کے بارے میں ہے، دیکھیں نا جی، 1,40,000 صحابہ میں سے میں نے کہا کوئی ایک صحابی آپ کو ایک مثال مل گئی کہ عشاء کی نماز کیا ان کی زور کی یا فجر کی یا مغرب کی سنتے ہوئے چھوڑتے تھے؟ یا کوئی ایک صحابی چھوڑتا تھا، ہو سکتا اس کی کوئی مجبوری ہو جس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، باقی بھی تو ہیں نا۔ پھر ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت ہے یا صحابہ کرام؟ حکم کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا عمل موجود ہے، لیکن اگر کوئی صحابی کہیں کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ہم اس کمی کوتاہی کو مانیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو مانیں گے؟ کیا خیال ہے؟ بولے نہیں، کیا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف فرض پڑتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن مستقل سنتوں کو چھوڑنا یہ بھی کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ جس کی بشارت آپ سے نے دی، جس کو پڑھنے کا حکم دیا، جس کا طریقہ بتایا، جس کی خوبصورتی بنائی، جس کے بارے میں بتایا کہ جتنی نفلی عبادت زیادہ کرو گے میرے اتنا زیادہ قریب ہو جاؤ گے جنت میں، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے نا، بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ تو فرض کو اہمیت دیں، ساتھ ساتھ نفل بھی۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ آپ فرض پڑھنا شروع کر دیں، نیت کر لیں، اللہ نفلی کی بھی توفیق دے دے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کہیں یہ جان ہی چھڑانی ہے وہ حدیث قدسی بھی ہے نا، ان عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے اجر دیتا ہے، اس کے مطابق اسے توفیق دیتا ہے۔ اب میں سوچوں یار میں وضو کروں گا صرف فرض پڑھنے، اللہ کہتا ہے بس ادھر ہی جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ فرائض سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو بندہ، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھنی ہے نا وہ اذان کے وقت اٹھے گا، جو اذان کو نہیں اٹھتا نا فجر کی نماز میں نہیں آتا، جماعت سے رہ جاتا ہے۔ آپ میں سے ہے کوئی بندہ جو جماعت کے وقت میں اٹھے اور فوراً مسجد میں پہنچ جائے؟ جس نے جماعت کے ساتھ پڑھنی وہ اذان کے وقت اٹھے گا تو مسجد میں جائے گا، نہیں اٹھ جی ہاں جی آدھے تو اٹھے، ٹائم کتنا لگتا ہے فجر میں اٹھنے کا؟ 10-15 منٹ تو سوچنا پڑتا ہے، اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ کی ابتدا اذان سے ہوگی تو آپ فجر کی جماعت میں پہنچیں گے۔ اگر آپ 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں یہاں سے تو میرے خیال میں شاید 100 میں سے کوئی 2-3 ہی جاتے ہوں گے وہ بھی کم ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا چاہتا ہے نا وہ اذان کا الارم لگائے گا تو پہنچے گا، مستقل جو نمازی بننا چاہتا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ ایسے ہی جیسے ایک پڑھ لی مہینے میں یا ہفتے میں ایک آدھ پڑھ لی، ویکنڈ پہ تو ویسے ہی نیند زیادہ آئی ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ہیں نا وہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، میرے خیال وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے، زیادہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یار کہتے ہیں جی 5 دن تو ڈیوٹی تھی کیا کریں، تو میں نے کہا ہفتے اتوار کو وہ گھر کے کام ہوتے ہیں ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ویکنڈ پہ ویک ڈیز میں آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زور پہ نہیں آ سکتے، عصر پہ نہیں آ سکتے، مغرب جو سفر میں ہو جاتی، عشاء پہ تھکے ہوتے ہیں، یہی مسائل ہوتے ہیں نا، فجر پہ نیند نہیں کھلتی، تو ہفتہ اتوار کیا ہوتا ہے، یا تو نیند کرنی ہوتی ہے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو ہم نے اللہ کو کیا وقت دیا ہے؟
جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، جو ڈیوٹی نوکری دی ہے، جو سارا کچھ دیا ہے، تعلیم کے لیے آپ کو اخراجات اللہ نے دیے ہیں نا والدین کے ذریعے، اس اللہ کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس کی کیا عبادت کر رہے ہیں؟ وہ چاہے تو چھین سکتا ہے نا، چاہے تو ختم کر سکتا ہے نا، وہ چاہے تو فیل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے فیل اکثر تو نہیں، اللہ معاف کرنا۔ بہرحال سستی جو ہوتی ہے ہمیشہ نقصان دیتی ہے، سستی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ تو آخری آیت دیکھیں، لقد انزلنا آیات بینات مبین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آیات بالکل واضح واضح نازل کر دی۔ کوئی بندہ کہ یہ کہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بڑی مشکل ہے، وہ بندہ اسے وقت نہیں دیتا، یہ اسی لیے نہیں سمجھ جاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ یار میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، 10 منٹ لے کے بیٹھ جو ہے سمجھنا ہے، آتی ہے سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ ہم وقت نہیں دیتے۔ پوری آیت میں سے کوئی ایک آدھ لفظ بندے کو سمجھ نہیں آتا اور پورا زور لگا رہے، آدھے سے زیادہ تو آ ہی جاتی ہے نا۔ کمی ہماری ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی حکمت میں نہیں ہے، اس کے فہم میں، اس کے ترجمے میں، تشریح میں نہیں ہے، ہمارا وقت دینے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہدی من یشاء، یہ آخری جملہ بڑا پیارا ہے، بڑا عظیم ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اللہ اپنی منشا اور مرضی سے کرتا ہے؟ نہیں، اما شاکر و اما کفورا۔ اللہ کہتے ہیں 2 رستے دکھا دیے ہیں، جس رستے کو تم سلیکٹ کرو گے نا میں اس طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اب صراط مستقیم اللہ نے دکھایا ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اب جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں نا اسی طرف آگے رہنمائی ہو۔ اب سیدھے رستے آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، اللہ آپ کو نوافل کی توفیق بھی دے گا، صدقہ و خیرات کی توفیق بھی دے گا، اچھی مجلس کی توفیق بھی دے گا، برے لوگوں سے بھی بچائے گا، یہ برے اخلاق سے بھی۔ اگر آپ نے رستہ ہی غلط اختیار کیا تو شیطان کے راستے میں پھر گالی بھی ہوگی، پھر برے لوگ بھی ہوں گے، پھر نماز بھی چھوڑیں گے، پھر بہت کچھ کریں گے، لیکن محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے رستہ سلیکٹ ہی غلط کیا ہے، تو اللہ نے اس طرح سے رہنمائی کرنی۔ تو آج ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس رستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان